دوستو، انڈرٹیکر ریسلنگ کی دنیا کا ایک ایسا ستارہ ہے جس نے WWE میں سب سے زیادہ شہرت، دولت اور عزت کمائی ہے۔ 2 سے زیادہ دہائیوں تک رنگ میں اپنے انوکھے انداز اور منفرد اسٹائل کی بدولت محسوس کرتے رہے۔ ان کے فالوورز اس وقت امریکہ سمیت پورے یورپ اور ایشیا تک پھیل چکے ہیں۔ چنانچہ پاکستان میں WWE باقاعدگی سے نہیں دیکھی جاتی رہی، مگر پھر بھی جب سے مشرف کے روشن خیالی کے پروگرام کیبل گھر پہنچے ہیں، تب سے انڈرٹیکر کی مقبولیت پاکستان میں بھی پھیل چکی ہے۔ چنانچہ انڈرٹیکر رنگ سے ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں، مگر اب بھی لوگ فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سائٹس پر ان کی ایکٹیویٹیز کو فالو کرتے ہیں۔ ان کے کروڑ مداح چاہتے ہیں کہ انڈرٹیکر ریٹائرمنٹ واپس لے کر رنگ میں اتریں۔ خود انڈرٹیکر کی طرف سے ایسے اشارے ملے ہیں کہ عنقریب اپنی ریٹائرمنٹ شاید واپس لے لیں۔ یہ تو بات ہو گئی انڈرٹیکر کی مقبولیت کی، مگر آج کا ہمارا ٹاپک دراصل کچھ اور ہے۔ پچھلی 14 سال سے ایک افواہ گردش میں ہے۔ ہیوی ویٹ ریسلر مارک ولین کیلوو عرف انڈرٹیکر نے اسلام قبول کر لیا۔ اس بارے میں 2 قسم کی رائے پائی جاتی تھیں۔ پہلی یہ کہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ انڈرٹیکر نے کبھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، جبکہ دوسری رائے یہ تھی کہ انڈرٹیکر نے عروج پر پہنچ کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ سچ کیا ہے یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دوستو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ باعث فخر ہے کہ جب بھی کوئی غیر مسلم، چاہے وہ عیسائی ہو، دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ ایک سچے مسلمان کا دل خوشی سے پھول جاتا ہے، کیونکہ مجھ سمیت ہر ایک مسلمان یہ چاہے گا کہ ہر غیر مسلم اسلام میں داخل ہو۔ مگر جب بات کسی انڈرٹیکر جیسی سیلیبریٹی کی ہو تو یہ بات مدتوں تک باعث خوشی بن جاتی ہے۔ یہی معاملہ کنگ آف پاپ مائیکل جیکسن اور مشہور بالی ووڈ اسٹار سنی دت کے ساتھ بھی رہا ہے۔ ہم ویڈیو کے آخر میں مائیکل جیکسن اور سنی دت کے دین اسلام میں داخل ہونے کے بارے میں بتائیں گے، مگر پہلے انڈرٹیکر پر واپس آتے ہیں۔ دوستو، انڈرٹیکر کی اسلام میں شمولیت پر مسلمانوں کا اظہار دلچسپی دراصل جذبہ ایمانی کی ایک چھوٹی سی قسم ہے۔ یہ خبر کہاں سے پھیلی، کب پھیلی اور کیوں پھیلی، یہ سب ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، جس کے بعد میرے خیال سے سب لوگوں کا سسپینس ختم ہو جائے گا کہ کیا واقعی کچھ ایسا تھا۔ دوستو، یہ سارا واقعہ دراصل جہاز میں لی گئی تصویر سے شروع ہوا تھا۔ آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے 4 جون 2004 میں انڈرٹیکر جب USA سے باہر کہیں اپنے WWE کے شوز کے لیے جا رہے تھے۔ جہاز اس وقت ہزاروں فٹ کی اونچائیوں پر تھا۔ اتفاق سے اسی جہاز میں انڈیا کے ایک بڑے صوفی بزرگ اور اسلام کے ایک بڑے فرقے مصطفی علی اسماعیلی کے مذہبی پیشوا سیدنا محمد برہام الدین بھی موجود تھے۔ مصطفی علی دراصل اسماعیلی کی شاخ ہے۔ سیدنا محمد برہام الدین 1967 سے باعلم متعلق تھے۔ ان کی روحانیت سے انڈرٹیکر بھی شاید پہلے سے متاثر تھے۔ انڈرٹیکر کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اپنی سیٹ سے اٹھ کر خصوصاً آپ سے ملنے آ پہنچے، آپ سے ہاتھ ملایا۔ دوستو، ان چند منٹوں کی ملاقات کی گفتگو کو انڈیا اور پاکستان کی میڈیا نے افواہ پھیلا دی کہ انڈرٹیکر نے اسلام قبول کر دیا ہے۔ انڈرٹیکر کی اس خصوصاً ملاقات میں یہ بھی ثابت نہیں ہوا کہ شاہ صاحب نے کب انڈرٹیکر کو اسلام میں آنے کا کہا اور کب ریسلر نے کلمہ بھی پڑھ لیا۔ اس بات کا خود انڈرٹیکر کو بھی نہیں پتا۔ کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ انڈرٹیکر کا مذہب کیا ہے جب تک وہ خود ایسی اسٹیٹمنٹ یا اعتراف نہ کر لے۔ اس واقعے کو کئی دفعہ سوشل میڈیا پر بھی گھسیٹا جاتا رہا، خصوصاً سال 2011 اور 2012 میں۔ فیس بک پر انڈرٹیکر کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کی گئی، مگر مارک ولین کیلوو کی جانب سے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی گئی۔ سیدنا محمد برہام الدین بھی 17 جنوری 2014 کو اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے تھے۔ خود ان کی جانب سے بھی کبھی کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا گیا کہ انہوں نے ریسلر کو اسلام میں آنے کی دعوت دی ہو یا انڈرٹیکر ان کی وجہ سے اسلام میں آئے ہوں، بلکہ یہی ماجرا کنگ آف پاپ مائیکل جیکسن اور بالی ووڈ اسٹار سنی دت کے ساتھ بھی ہے۔ ان دونوں کے ساتھ بھی ہمارے کچھ لوگ زبردستی دین اسلام میں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان سب کی جانب سے بھی کبھی کوئی اعتراف جرم نہیں کیا گیا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کریں۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور سبسکرپشن بٹن کے ساتھ بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو بھی کلک کر دیں تاکہ اس چینل کی ساری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔